جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر حبیب خدا سرور انبیاء کہ عرش مجیدش بود متکا سوار جہانگیر یکراں براق کہ بگذشت از قصر نیلی رواق۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، کہا جب تک منہ میں زبان ہے، جب تک جسم میں جان ہے، تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا دل پذیر رہے گی، سب سے محبوب ترین وظیفہ یہی رہے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں حبیب خدا سرور انبیاء کہ عرش مجیدش بود متکا کہ اللہ تعالیٰ کا بزرگی والا عرش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ گاہ بنا۔ سوار جہانگیر پورے عالم کا یکتا سوار جو براق پر سوار ہوا، اور ایسا سوار ہوا کہ بگذشت از قصر نیلی رواق، اس نیلی چھتری سے بھی آگے چلا گیا۔ معراج، اسراء، یہ دو الگ الگ سفر کی جہتیں ہیں۔ قرآن کریم نے 15ویں پارے میں اسراء کا ذکر کیا اور سورہ نجم میں معراج کا تذکرہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے آغاز کیا سبحان، وہ سبحان ذات جو راتوں رات اپنے محبوب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ کیوں لے کر گئی؟ کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم وہ اپنے اس محبوب بندے کو دکھائیں۔ بے شک وہ رب تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے، خوب سننے والا، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر اس کی تفصیل ذکر کی اور فرمایا کہ معراج کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے سیڑھی، یا سیڑھی کا جو ڈنڈا ہوتا ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے، بلندی۔ اور اصطلاح میں، عرف عام میں، علامہ تفتازانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیداری میں، جملہ بڑا اہم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیداری میں اپنے جسم اقدس کے ساتھ آسمانوں تک جانا، پھر اس کے بعد جہاں تک اللہ نے چاہا جانا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ عقیدے کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس کو لکھا، شرح عقائد نصفیہ کے نام سے ہمارے مدارس دینیہ میں پڑھائی جاتی ہے، درس نظامی کے طلباء اس کو جانتے۔ تو علامہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ معراج کی تعریف یہ ہے، عقیدے کے اعتبار سے اس کو یاد کر لیں، معراج کی تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیداری میں اپنے جسم اقدس کے ساتھ آسمانوں تک کی سیر کو، اور اس سے آگے جہاں تک اللہ نے چاہا جانا، اس کو معراج کہتے۔ اور پھر اس حوالے سے علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے بڑی اہم باتیں لکھی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمایا سبحان ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے گئی مسجد اقصیٰ کی طرف۔ علامہ سعیدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سفر نامہ بیان کرتے ہوئے 7 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ جب کوئی سفر بیان کرے، اپنا سفر نامہ بیان کرے، تو اس میں 7 چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے جو ہمارے ادب کے لوگ جانتے ہیں۔ علامہ سعیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے اول سفر کس نے کرایا؟ جو پہلی بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سفر کس نے کرایا۔ دوسرا، سفر کس نے کیا؟ پہلا، سفر کس نے کرایا؟
اور نمبر 2 سفر کس نے کیا، نمبر 3 سفر کا آغاز کہاں سے ہوا، نمبر 4 سفر کہاں تک کیا، نمبر 5 وہ رات میں ہوا یا دن میں ہوا، نمبر 6 وہ سفر کتنی دیر کا تھا، نمبر 7 وہ سفر کس مقصد کے لیے کیا۔ علامہ غلام رسول شہیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سفر نامے کے لیے ان 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس آیت میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 7 سوالوں کا جواب دے دیا۔ فرمایا اب یہاں فرماتے ہیں کہ سفر کس نے کرایا، تو آغاز ہوا آیت کا لفظ سبحان سے۔ سفر کرایا کس نے؟ سبحان نے۔ سفر کیا کس نے؟ اس کے بندہ خاص نے۔ سفر کہاں سے ہوا؟ من المسجد الحرام۔ سفر کہاں تک کیا؟ الی المسجد الاقصی۔ سفر کس وقت ہوا؟ فرمایا اسریٰ، رات کے وقت، اور راتوں رات کتنی دیر میں ہوا؟ لیلتن کہہ کر اسریٰ کے ساتھ لیلتن کی تاکید لگا دی کہ یہ راتوں رات میں ہوا۔ کیوں ہوا؟ لنریہ من آیاتنا، مقصد یہ تھا کہ ہم محبوب کو نشانیاں دکھائیں۔ اور ایک اور بڑی بات میں نے جو جمعے میں ذکر کی، علامہ غلام رسول شہیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑا افسر سفر کرے تو اس کے ماتحت لوگ سفر کا احوال ذکر کرتے ہیں۔ اگر وزراء سفر کریں تو ان کے سفر کا احوال لکھنے کے لیے صحافی حضرات ہوتے ہیں، جو وزراء اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور پھر صحافی اس سارے کے سارے سفر کی روداد اپنے قلم سے لکھتے ہیں۔ اور اگر مالک سفر کرے تو اس کا غلام ہوتا ہے جو سفر کی روداد جو ہے وہ سناتا ہے، یا کوئی گھر کا بڑا سفر کرے تو اس کے گھر والے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہاں محبوب کریم علیہ السلام سفر کر رہے ہیں اور کروا خداوند قدوس سبحان کرا رہا ہے، اور پھر بیان بھی وہ سبحان کر رہا ہے، بیان بھی اسی سبحان نے کیا۔ اب یہاں جو بڑی اہم بات ہے کہ میں ذکر کر رہا تھا جسمانی معراج کا، اب پہلا تو یہ معنی امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ لفظ سبحان سے جو آغاز کیا جاتا ہے، امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ سبحان کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی خواب کی طرح یا کشف کی طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ جس سے پہلے لفظ سبحان لایا جاتا، کیونکہ عربی زبان میں باریکیوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں لم یکن فیہ کبیر شیء ولم یکن متعظما، یہ تسبیح کا جو لفظ ہے بڑے امور، جو عظیم امور ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اس سے پہلے لفظ سبحان ذکر نہ ہوتا۔ امام المفسرین امام ابن کثیر نے پہلی دلیل یہ دی کہ لفظ سبحان جہاں حیرت کا، جہاں ایسی بات جو بڑی عظیم ہو، عظمتوں والی ہو، اس سے پہلے لفظ سبحان لایا جاتا ہے۔ گویا اس بات کی دلیل ہے، سبحان کہہ کر متوجہ کر دیا کہ اگلا جو واقعہ ہے وہ سبحان کے مطابق ہوگا۔ تو پہلی دلیل امام ابن کثیر نے یہ دی۔ جو اسریٰ کا لفظ ہے یہ بیداری کی حالت پر بھی بولا جاتا ہے، اور رات کے وقت کے لیے بھی اسریٰ کا لفظ کہا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم ہوا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، کہ اے موسیٰ کلیم اللہ میرے بندوں کو راتوں رات لے چلیے، میرے بندوں کو راتوں رات نکال کر لے چلیے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، میرے بندوں کو راتوں رات لے چلیے یہاں سے۔ اور قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ فِي النَّوْمِ، کہ یہ واقعہ معراج جسم کے ساتھ ہے، کیونکہ اسریٰ کا لفظ خواب پر نہیں کہا جاتا۔
اسرا رات کی سیر کو کہتے ہیں۔ تو امام قاضی ایاز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسرا کا لفظ خواب کے لیے نہیں آتا، یہ جیتے جاگتے بیداری کے عالم میں جو سیر ہوتی ہے اس کے لیے لفظ اسرا لاتے ہیں۔ دو دلیلیں ہو گئیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگلا جملہ اللہ نے ذکر کیا عبد کا۔ یاد رکھیے گا عربی زبان میں عبد کی تشریح کرتے ہوئے لغت کے ائمہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْعَبْدَ عِبَارَةٌ عن مجموع الروح والجسد۔ امام ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا کہ عبد کہا جاتا ہے روح اور جسم کے مجموعے کو۔ پہلا لفظ سبحان ہوا، دوسرا لفظ اسرا ہوا، تیسرا لفظ عبد ہوا۔ اب تین دلیلیں تو اسی سورہ میں آ گئیں، اسی آیت میں آ گئیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اس کے بعد چوتھی دلیل سورہ نجم میں ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا فرما رہا ہے ما زاغ البصر وما طغی، کہ معراج کی رات آسمان پر حضور کی آنکھ نے کچھ واقعات دیکھے، ان کے دیکھنے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی بے احتیاطی نہیں ہوئی۔ امام ابن کثیر نے لکھا اور ہمارے ائمہ محدثین نے لکھا کہ یہ چوتھی دلیل ہے اس بات کی کہ جو کچھ بھی دیکھا بچشم خود دیکھا، جو کچھ بھی دیکھا بچشم خود دیکھا۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ معراج جسمانی ہے، خواب والی نہیں ہے۔ پھر پانچویں دلیل صحیح بخاری میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک ہی رؤیا عین۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں معراج کے واقعات حضور نے آنکھوں سے دیکھے تھے، خواب کی بات نہیں تھی۔ صحابی کا فرمان بھی آ گیا صحیح بخاری میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا جملہ نقل کیا کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں دکھائی جا رہی تھیں یہ خواب میں نہیں تھی، بلکہ آپ نے اپنی چشم مبارکہ سے ان کو ملاحظہ کیا، یہ جسمانی آنکھ سے دیکھا گیا تھا، خواب کی صورت میں دیکھا نہیں گیا۔ چھٹی دلیل صحیح بخاری میں آتا ہے حدیث اسراء میں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قریش نے میری بات کا انکار کیا، جب میں نے ان کے سامنے سارے سفر کے احوال کو رکھا اور انہوں نے میری بات کو جھٹلایا، تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے درمیان کے سارے حجابات اٹھا کے میرے سامنے بیت المقدس کو کر دیا۔ اب میں دیکھ رہا تھا اور وہ پوچھتے جاتے تھے، میں ان کو بتاتا جاتا تھا، میرے سامنے کر دیا۔ اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب کفار مکہ نے سفر کو جھٹلایا تو خواب کو کبھی کوئی جھٹلاتا، جو عین اس واقعے کے وقت موجود تھے ان کو بھی اس کی سمجھ تھی کہ یہ خواب ہے، تو خواب پر اعتراض نہیں ہوتے، لیکن ان کا یہ اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ کیا اور قرآن نے جب یہ بیان کیا تو کفار بھی یہ جانتے تھے کہ یہ روح مال جسم کی بات ہے، خواب کی بات نہیں ہے۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو ان کا یہ اعتراض ہی نہیں بنتا تھا۔ ان کا یہ اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں دیکھتا اور بتاتا جاتا، وہ مجھ سے پوچھتے اور بیت المقدس میرے سامنے اور میں کھڑا دیکھتا ان کو بتاتا جاتا۔ تو خواب کو تو جھٹلایا جا سکتا ہے اور خواب کا اقرار بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن خواب پر دلیل نہیں کوئی مانگتا۔ خواب کو یا تو جھٹلایا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے، خواب پر کوئی دلیل نہیں مانگی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے دلیل مانگی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے سے سارے حجابات اٹھا دیے اور میں بیت المقدس کو دیکھ رہا تھا۔ ساتویں دلیل یہ ہے، فتح الباری میں امام بہقی رحمہ اللہ کے حوالے سے ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا بڑا شاندار کہ کہتے ہیں کفار کو جب یہ بات پتہ چلی فجاؤوا ناس الی ابی بکر فذکروا له فقال اشہد انہ صادق، کفار نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رات کے سفر کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ سچے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو
انہو صادق، میں گواہی دیتا ہوں وہ سچے۔ فقالو، وہ کہنے لگے تم کیسی بات کرتے ہو کہ ایک بندہ راتوں رات شام سے ہو کر واپس بھی آ جائے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا نعم نعم انی اصدقہ، ارے میں تو اس سے بھی دور کی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں۔ تم یہ شام کی بات کرتے ہو آنے جانے کی، میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت کا معاملہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عارفین کاملین کہتے ہیں مقام صدیقیت کی تعریف میں ایک تعریف یہ بھی ہے کہ یؤمنون بالغیب کے اس اعلیٰ درجے پر ہیں کہ کسی سے سنا تو سن کر اس کی تصدیق نہیں کی کہ بھئی اس کی معلومات کر لی جائے، سنتے ہی کہا کہ یہ سچ ہے۔ مقام صدیقیت کی تعریف عارفین نے یہ بھی بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کافروں نے کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایسا، میں تو اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ آسمانی خبریں ان کے پاس آتی ہیں۔ 8ویں دلیل امام ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا، مسند ابو یعلا حدیث کی کتاب ہے، اس میں ہانی کہتی ہیں کفار نے بیت المقدس کے بارے سوال کرنے شروع کر دیے۔ اب ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ عرصہ دراز سے نماز پڑھنے یہاں پہ آ رہے ہیں، تو آپ سے کوئی سوال کرے کہ پوری مسجد میں دروازے کتنے ہیں، تو آپ فوراً جواب نہیں دے سکتے۔ فوراً کیا، آپ سوچیں گے بھی تب بھی اس میں کوئی ایک آدھ کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ کہ کوئی آپ سے یہ پوچھ لے کہ بھی مسجد میں دروازے کتنے ہیں یا مسجد میں پنکھے کتنے ہیں، تو آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے؟ تو کفار کو بھی اتنی عقل تھی کہ حضور نے تو خواب دیکھا ہے، بفرض محال تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ کفار بھی اتنی عقل تو رکھتے تھے بھی خواب دیکھنے والے سے کہہ رہے ہیں ثبوت دو، اس کا مطلب انہیں یہ علم تھا کہ یہ خواب نہیں ہے۔ ہانی کہتی ہیں جب بیت المقدس کے سوالات سارے کرنے کے بعد جی نہیں بھرا، تسلی نہیں ہوئی، تو کافروں نے ایک اور چال چلی اور کہا ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے، ایک قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام مرتبے منزلت کا اندازہ کوئی لگائے۔ حدیث صحیحین میں آتا ہے، میں وہ بات پہلے سنا دیتا ہوں تاکہ یہ بات مزید آپ کے ذہنوں میں پختہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں براق پر سوار ہوا تو جہاں تک اس کی نگاہ جاتی وہاں پر اس کا قدم ہوتا۔ اس کی رفتار کتنی ہوگی؟ اس کی رفتار کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے کہ اس کی رفتار کتنی ہوگی؟ حضور فرماتے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ اتنی تیز رفتاری میں جاتے ہوئے بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں قبر موسیٰ کے پاس سے گزرا تو موسیٰ کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے، وہ کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ کا معنی ائمہ محدثین نے بہت سارے حسین انداز میں کیا، کچھ معنی کرتے ہیں کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور ہمارے عارفین عشاق اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جب حضور کی سواری گزری تو وہ کھڑے حضور پر درود پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی اسلام نے ملاحظہ کر لیا، فرمایا اچھا پھر جب وہاں پہنچے تو وہاں پہلے سے موسیٰ موجود تھے۔ یہ براق تو ہمیں سمجھانے دکھانے کے لیے ایک ذکر کیا گیا کہ اعزاز ہو، وہ ان کے پاس کون سا براق تھا؟ جو قبر میں بھی تھے، وہاں مسجد میں بھی ملے، اوپر آسمانوں پر بھی ملے۔ جب گزرے تو قبر میں بھی دیکھا کہ صلاۃ پڑھ رہے ہیں، مسجد میں بھی پہنچ گئے اور وہاں آسمانوں پر بھی پہنچ گئے۔ یہ عالم بالا کی بات ہے، یہاں عقل کی رسائی نہیں ہے۔ یہاں عقل کاسا گدائی لیے پھرتی ہے لیکن عقل کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ وہ کہا، اقبال نے کہا تھا نا، اچھا ہے ساتھ رہے پاس بان عقل، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو یہ ہر معاملہ عقل کے ترازو پر پرکھنے والا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا جی ایک قافلہ ہمارا شام سے آ رہا ہے۔
آپ سفر پر گئے تھے تو آپ کو وہ قافلہ بھی ملا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جب وہاں سے گزرا تو ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا۔ ان کا سواری کی تیزی کا عالم کیا ہے اور حضور کی چشم ناز ملاحظہ کیا کر رہی ہے کہ فرمایا جب میں گزرا تو ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، ان کے اتنے اونٹ ہیں، ان کے اونٹوں کی تعداد بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی، اور پھر جب وہ قافلہ آیا تو اس قافلے والوں نے آ کر تصدیق بھی کی کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ یہ میں مسند ابو یعلیٰ کے حوالے سے۔ اچھا، 9ویں دلیل یہ ہے کہ آپ کو آسمان کے سفر سے پہلے، آسمان کے سفر سے پہلے بیت المقدس تک کا سفر کروایا گیا۔ یہ زمینی سفر ہے، پہلا حصہ زمینی سفر کا، دوسرا آسمانی سفر کا۔ اس لیے اس میں حکمت محدثین بیان کرتے ہیں یہ ہے کہ پہلے زمینی سفر کرایا گیا تاکہ زمین والے اس سفر کو جان سکیں، زمین والے اس سفر کو جان سکیں، اور اس کے بعد آسمانی سفر کرایا گیا۔ اگر وہیں سے آسمان پر لے جاتے تو کفار یقین نہ کرتے، خیر یقین تو انہوں نے پھر بھی نہیں کیا، لیکن ہمیں حیرانگی اس بات کی ہے کہ ایسے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے ہوں اور پھر وہ ایسی باتوں پر اعتراض کریں تو یہ ان کو زیبا نہیں، ان کو یہ جچتا نہیں۔ تو کہا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر کروایا گیا۔ آپ نے اس دوران جتنی نشانیاں تھیں وہ ساری بتا دیں، اور اس لیے بتائیں تاکہ ایمان والوں کا ایمان مزید پختہ ہو جائے کہ یہ سفر ہوا تھا اور یقیناً بالیقین ہوا تھا، اس لیے اس میں یہ معاملہ تھا۔ 10ویں دلیل امام ابن کثیر نے لکھا اور امام ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوہ میں لکھا، کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا، یہ جب معاملہ ایسا ہوا ابھی ہجرت کا، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو قیصر روم کے دربار میں موجود تھے، اور اس وقت تک ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ دوران گفتگو قیصر سے کہا، اب اس وقت چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو قیصر سے ابو سفیان کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں کہا، آج تک کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ کردار تو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے تو اپنے رہے، پرائے بھی اقرار کریں، لیکن یہاں ایک تلخ بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اگرچہ کافر تھے اس دور کے، لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ کافر ضرور تھے لیکن جھوٹے نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے اس بات سے ڈر تھا کہ لوگوں نے کہنا یہ جھوٹا ہے، اس بات کا بھی انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ میری طرف جھوٹ کی نسبت کریں، میں ڈرتا تھا کہ جھوٹ نہ کہوں، اور آج ہم مسلمان ہو کے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان نے کہا اگرچہ اس سے پہلے کبھی جھوٹ تو نہیں کہا، لیکن نہ ابھی ان چند دنوں میں وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کا نہ اقرار کیا جا سکے نہ انکار کیا جا سکے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جی وہ کہتے ہیں میں ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جا کے واپس آیا ہوں، یہ خبر ہم نہیں اس کو کہہ سکتے کہ یہ کیسے ہوئی ہے۔ امام ابن کثیر نے لکھا، امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ اس دربار میں ایک پادری بیٹھا تھا، اس دربار میں ایک پادری بیٹھا تھا، کہنے لگا مجھے علم ہے اس رات کا، مجھے اس رات کا علم ہے۔ وہ قیصر نے کہا تجھے کیسے علم ہے بھائی؟ وہ پادری کہنے لگا رات کو ہم مسجد کے سارے دروازے بند کر کے سوتے، ہم بیت المقدس کے سارے دروازے بند کر کے سوتے، اس رات میں نے سارے دروازے بند کر دیے، جو مین دروازہ تھا اس کو بند کرنا چاہا لیکن وہ دروازہ نہ ہلا، میں نے اپنے ساتھ مددگار بھی بلائے لیکن اس کو کوئی حرکت نہ دے سکا، رات کا وقت تھا۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے شاید اس کے اوپر بوجھ پڑ گیا، دیوار کا چھت کا بوجھ آ گیا، اس لیے اس کو داب آ گئی ہے، یہ دروازہ اب ہل نہیں رہا، صبح کسی مستری کو بلائیں گے وہ آ کے دروازہ دیکھے گا۔ تو ہم وہ رات دروازہ کھلا چھوڑ کے گئے،
کہتے ہیں جب میں صبح آیا تو میں نے پتھر میں سوراخ دیکھا. میں نے وہ سوراخ والا کس لیے تھا؟ براق باندھنے کے لیے. میں نے پتھر میں سوراخ دیکھا تو معلوم ہوا یہاں کوئی سواری باندھی گئی ہے، یہاں کوئی سواری باندھی گئی ہے. پھر میں نے ساتھیوں سے کہا پتہ ہے آج رات دروازہ بند نہ ہونے کی بھی یہی وجہ تھی. آج رات دروازہ بند نہ ہونے کی بھی یہی وجہ تھی کہ رات یہاں کوئی خدا کا نبی آیا ہے، یہاں کوئی عام ہستیاں نہیں آئیں، یہاں اللہ کے نیک چنیدہ لوگ یہاں آئے جنہوں نے یہاں نماز پڑھی. کہتے میں نے دروازہ بند کیا، ہاتھ لگایا، دروازہ بند ہو گیا. تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 دلیلیں ہیں اس بات کی کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سفر معراج کروایا تو یہ معراج جسمانی ہوا نہ کہ خواب میں ہوا. اب اس کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں، 27 مرد صحابہ اور 3 خواتین صحابیات، ٹوٹل 30 صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سفر معراج کو ذکر کیا ہے. کتنوں نے؟ 30 صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سفر معراج کو بیان کیا. امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا، امام مسلم نے اس کو نقل کیا، پھر امام ترمذی نے نقل کیا. اچھا، ہم نے ایک اور بات جمعے میں پڑھی تھی کہ یہ تو جو معراج ہے یہ کئی بار ہوئی ہے. نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کئی مرتبہ دیکھا کہ آپ نے خواب میں جنت کی سیر کی. بلکہ ایک واقعہ جامع ترمذی کا ہم نے اس سے پہلے کئی بار پڑھا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3233. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات میں نے اپنے رب کو بڑی احسن صورت میں دیکھا. میں نے رات رب کو بڑی احسن صورت میں دیکھا. تو یہ منامی ہے، یہ خواب والی ہے. تو یہ ساری ملانی نہیں چاہیے، کچھ کو ملا کر نہ ساری کو ایک ہی اس میں گھونٹ میں پی جاتے ہیں کہ جی جسمانی نہیں تھی، وہ منامی تھی. منامی تو حضور نے کئی بار جنت کا تذکرہ کیا کہ میں نے جنت دیکھی ہے، جہنم کے جو عذابات ہیں ان کا مشاہدہ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات میں نے رب کو بڑی احسن صورت میں دیکھا اور رب نے مجھ سے ایک سوال کیا. رب نے مجھ سے ایک سوال کیا، فرمایا یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلیٰ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے ہو فرشتے آپس میں کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ بحث کون کر رہے ہیں؟ فرشتے. اور پوچھ کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. پوچھ کس سے رہا ہے؟ اپنے محبوب سے. جھگڑ کون رہے ہیں؟ فرشتے. اللہ تعالیٰ محبوب سے سوال کرتے، محبوب پتہ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے عرض کیا یا اللہ نہیں، میں نہیں جانتا. اب حضور سرور عالم کے الفاظ ہیں فوضع یدہ بین کتفی حتی وجدت بردہا بین ثدیی. کہتے ہیں رب نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، اور میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یہ خواب والی معراج ہے. میں کہا یہ بھی سناتے چلے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دست قدرت رکھا میں نے ٹھنڈک محسوس کی تو فعلمت، میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں. اب رب نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں مقربین فرشتے؟ اب حضور فرماتے میں نے عرض کی یا اللہ جانتا ہوں. وہ بحث کر رہے ہیں
کہ کون سے ایسے معمولات ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے گناہ مٹتے ہیں، جن سے درجات بڑھتے ہیں، کون سے ایسے معمولات ہیں، ایسے کون سے اعمال ہیں جن سے گناہ مٹتے ہیں، درجات بڑھتے ہیں۔ پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد کی طرف جانا، جماعت کے لیے قدم اٹھانا، ان سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا، چل کر جانا، اور سخت سردی میں ناگواری کے حالات میں باقاعدگی سے وضو کرنا، جو ایسا کرے گا بھلائی کی زندگی گزارے گا، بھلائی کے ساتھ مرے گا، اور اپنے گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو کر جائے گا جیسے اس دن پاک و صاف تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ یہ ہے خواب کی معراج۔ یہ کس کی معراج ہے؟ خواب کی۔ اب یہ جو سفر معراج ہے، سفر اسراء کا ذکر احادیث طیبہ میں کثرت کے ساتھ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کیسے کیسے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو سیر کروائی۔ دوسرا اس کا حصہ ہے سورہ نجم میں۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ اب صرف اس کے ترجمے کو دیکھیے، روشن ستارے کی قسم۔ وہ روشن ستارہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روشن ستارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، جب وہ شب معراج عرش سے زمین پر اترے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اے مومنو تمہارے آقا نہ کبھی گمراہ ہوئے اور نہ بے راہ چلے۔ اور آگے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ تو اپنی خواہش سے بات تک نہیں کرتے، ان کا کلام صرف وہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اور علمہ شدید القویٰ، ان کو کس نے سکھایا؟ سخت قوتوں والے نے سکھایا۔ پھر اس کے اندر جو آگے چل کے جملہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، پھر زیادہ قریب ہوا، اور پھر اتنے قریب ہوئے کہ کمان کے دو کناروں سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ تو اللہ نے اپنے عبد خاص کو جو وحی فرمانی تھی وہی فرمائی، اور پھر جو کچھ کہا گیا تھا وہی حضور کی آنکھوں نے دیکھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اب ثم دنا فتدلی، ایک بات تو ہو گئی کہ یہ معراج جسمانی تھی، خواب میں نہیں تھی۔ اس کی اب سب سے جو اہم دلیل ہے ثم دنا فتدلی، امام حسن بصری رحمہ اللہ قسم کھا کر بیان کرتے کہ جو معراج ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنا دیدار کرایا، اور قسم کھا کر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اپنے رب کو دیکھا ہے۔ میں اس معراج کی طرف جا رہا ہوں، وہ اسراء کا جو سفر ہے وہ پوری طویل حدیث ہے، پھر یہ جو معاملہ یہ رہ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہوا کہ پھر بلندیاں سمٹتی چلی گئیں اور دونوں قریب ہو گئے۔ ثم دنا فتدلی، پھر امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری کی حدیث نمبر ہے 7517، اس کے اندر یہ جملہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حتیٰ جاء سدرۃ المنتہا، یہاں تک کہ حضور آئے کہاں؟ سدرہ منتہا پر۔ ودن الجباری رب العزہ، اور قریب ہوئے رب العزت جبار آپ کے قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا حتیٰ کہ وہ آپ سے 2 کمانوں کی مقدار رہ گیا، اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِي مَا يُوحَىٰ، پھر اللہ نے آپ کی طرف جو وحی کرنی تھی وحی کی، اور پھر آپ پر 50 نمازوں کو فرض کیا۔ یہ صحیح بخاری کی الفاظ ہیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ میں حضرت انس کیا کہتے ہیں کہ دنل جباری، کہ رب تعالیٰ اور محبوب کریم علیہ السلام کیا ہوئے؟ قریب ہوئے۔ اب اس کے بعد قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں،
قاضی ایاز مالکی کہتے ہیں کہ امام ابن جریر طبری نے لکھا کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنا قرب عطا کیا، اور اتنا قرب عطا کیا کہ وصف قرب کی تجلی فرمائی، اور جو کچھ آپ کے اوپر حکم نازل کرنا تھا وہ حکم آپ پر نازل کیا۔ اب ائمہ محدثین اور ہمارے اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنا قریب کیا، اور اس قریب کا جو مقام قرب ہے اس کا پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ کا حکم ماننا ایسے ہے جیسے اللہ کا حکم ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی، یعنی ان کی رضا میں اتصال ہو گیا، جو اطاعت ہے اس میں بھی اتصال ہوا کہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا حقیقت میں وہی اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اتنا بڑا جملہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے محبوب کے حوالے سے فرمایا۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بات ہے، یہاں بعض لوگ سورہ نجم کی جب تشریح کرتے ہیں تو وہ سورہ نجم کی تشریح میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دیکھنا تھا نا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، یہ جو سدرہ منتہا کے پاس دیکھا تھا یہ جبریل کو دیکھا تھا۔ کس کو دیکھا تھا؟ جبریل کو دیکھا تھا۔ ہم اہل سنت کے نزدیک جو مختار ہے، جو پسندیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو معراج کی رات اپنا دیدار بخشا، اور اس میں ہمارے پاس جو قول ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے جامع ترمذی میں، اور صحیح بخاری کی میں نے آپ کو روایت آپ کے سامنے رکھی۔ اچھا، اس میں ایک اور وضاحت کرتا چلوں، سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی طرف ایک ایک جملہ منسوب ہے جس میں وہ یہ دونوں اقرار کر رہے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ شب معراج اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا۔ لیکن ائمہ محدثین نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کو ترجیح دی ہے اور اسی قول کو تسلیم کیا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ جی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ جی حضور نے نہیں دیکھا، تو پھر علماء نے اس روایت کے اوپر جرح کی ہے اور اس روایت کو ثابت کیا ہے کہ یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ذاتی جملہ ہے، ایک ذاتی قول ہے جو قرآن کریم کی ایک آیت کے تحت انہوں نے نقل کیا۔ جو عبداللہ ابن عباس کا جملہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر آپ نے فرمایا۔ اس لیے ہم اہل سنت کے نزدیک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا دیدار کروایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سورہ نجم میں جس دیکھے جانے کا ذکر ہے وہ جبریل کو دیکھا تھا، وہ کس کو دیکھا تھا؟ جبریل کو دیکھا تھا۔ ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں جبریل بھی حضور، اب قرآن کریم ایک مقام پر کیا، جب سورہ مریم میں ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو رسول فرمایا۔ جبریل بھی کیا ہے؟ رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہیں؟ رسول، مطلب بھیجے ہوئے، فرستادہ، میسنجر۔ اب ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر حضور کی ملاقات جبریل سے ہو رہی ہے اور اس ملاقات کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے تو جبریل تو پہلے دن سے حضور کی بارگاہ میں جاتا، اور صحیح بخاری کے اندر آغاز ہوتا ہے اس حدیث سے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ کوئی آثار سفر اس کے اوپر نہیں ہے، وہ آتا ہے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر حضور سے سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ اب وہاں اللہ کے بندے ایک اور مغالطہ دیتے ہیں، حضور اسلام نے ایمان کی تشریح بیان کر دی، اسلام کی تشریح بیان کر دی، احسان کی تشریح بیان کر دی، پھر چوتھا سوال اس آنے والے شخص نے جو کہ کون تھا؟ جبریل امین، کوئی انسان، اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ قیامت، جو جواب دیا نا، اگر کوئی عارف ہو، معرفت رکھتا ہو تو اس جملے کی گہرائی کو سمجھے گا۔ حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ سادہ سے لفظوں میں اگر عربی اسی اعتبار سے ترجمہ کیا جائے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے، جس سے
پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اب وہاں پر یار لوگ کہتے ہیں دیکھو جی حضور کو قیامت کا علم ہوتا تو حضور ایک عام آدمی سے کہہ رہے ہیں، وہ آگے چل کے بتایا جائے گا کہ عام آدمی تھا ہی نہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دونوں کو پتہ ہوتی ہیں، بتانے والی پھر عرض کی جی نشانیاں بتا دے، تو حضور نے ساری نشانیاں بتا دی، لیکن حتمی علم نہیں بتایا۔ تو جب وہ چلے گئے تو فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ ارے جو محبوب کے غلاموں کو دین سکھانے آئے اس کو دیکھنے جانے کے لیے اتنا سارا معاملہ۔ اور پھر جامع ترمذی میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمانوں پر اور 2 زمین پر۔ جو میرے آسمانوں پر وزیر ہیں وہ جبریل اور میکائیل، اور جو زمینوں پر ہیں وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو اپنے وزیر کو دیکھنے کے لیے اللہ نے سارا کا سارا معاملہ کیا کہ وہاں سے اٹھایا، براق پر سفر کروایا، اور بیت المقدس میں سارے انبیاء کو جمع کروایا، وہاں نماز کی امامت کروائی، پھر اس کے بعد پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، وہ سارے آسمان، پھر عرش جب لامکان پر گئے تو وہاں جبریل کو دیکھنا تھا۔ اگر جبریل کو ہی دیکھنا ہوتا تو یہ رسول، بشر رسول کی ملک رسول سے ملاقات ہے، نہیں سمجھے؟ بشری رسول اور وہ ملائکہ کا رسول بھیجا ہوا، تو یہ دونوں رسولوں کی ملاقات کے لیے اتنا خاص اہتمام تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر جو مریم کو بیٹا دینے کے لیے آئے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آتا جاتا رہے، اس کو دیکھنے کے لیے حضور جائیں؟ ہمارے علماء کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ آیات پڑھیں سورہ نجم کی تنہائی میں بیٹھ کر، ما زاغ البصر وما طغى، کہ آنکھ آگے نہیں گئی، ادھر ادھر نہیں بہکی، یہ جبریل کو دیکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی فاوحى الی عبدہ ما اوحى، یہ جبریل کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پھر وہ قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے جس طرح کمان کے 2 کنارے ہوتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ قریب۔ کیا یہ جبریل ہے؟ تو ہمارے علماء بیان کرتے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ واضح طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروانے کے لیے محبوب کو بلایا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، جامع ترمذی میں بھی یہ روایت ہے، اور امام ترمذی نے اس کو کئی بار نقل کیا۔ اس کے بعد میں ایک اہم روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حسن بصری قسم اٹھا کے کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنا دیدار کروایا ہے۔ اور دوسرا، امام احمد بن حنبل، کون؟ امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا ہے؟ کس سے سوال ہوا؟ امام احمد بن حنبل سے۔ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں عبداللہ ابن عباس کی حدیث کا قائل ہوں، میں عبداللہ بن عباس کی حدیث کا قائل ہوں۔ فرماتے آپ نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کہتے کہتے امام احمد کا سانس ٹوٹ گیا، جب تک سانس باقی رہا یہ کہتے رہے کہ حضور نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا دیدار بخشا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے، اسی کو معراج کہا جاتا ہے، اسی کو معراج کہا جاتا ہے۔ اب یہ ساری روایات بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، امام بہقی نے مسند ابو یعلا میں، یہ ساری روایات ہیں۔ ان کو انشاءاللہ ایک پوری نشست میں ان کو ذکر کریں گے، وہ انشاءاللہ اب آئندہ جو آنے والا جمعہ ہے اس میں امام بہقی کی سند سے وہ سارا واقعہ جو مربوط انداز میں ہے، اس لیے کہ 30 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس واقعے کے راوی ہیں۔ کسی نے کچھ روایت کیا، کسی نے کچھ روایت کیا، کسی نے کوئی حصہ، کسی نے کوئی حصہ، ان سب کو ملا کر امام بہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ میں ایک جگہ جمع کیا۔ وہ روایت انشاءاللہ بشرط زندگی ہم جمعے کے روز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ
محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پکی سچی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ اور آج جو طرح طرح کے اعتراضات ہو رہے ہیں کہ جی یہ واقعہ خواب میں ہوا تھا، اور دوسرا کہ جی آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، تو پھر عزیزان یہ دونوں ہی باتیں ہمارے علماء ان کو رد کرتے ہیں کہ ایک تو یہ خواب میں واقعہ نہیں ہوا تھا بلکہ یہ جسمانی واقعہ تھا، یہ جسمانی واقعہ تھا۔ اور اس کے بعد اس سارے واقعے کا اصل مقصد کیا تھا کہ رب نے اپنے محبوب کو دیدار کروانا تھا۔ اور یہ دیدار کس لیے ہوا تھا؟ آخری بات، آپ سارے بچے اس بات کو یاد رکھیں، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ میں دو ہستیاں، ایک آپ کے چچا جان حضرت سیدنا ابو طالب، اور دوسری آپ کی محبوب ترین زوجہ اماں خدیجہ، یہ دونوں ہستیاں ایک سائبان تھیں جن کے نیچے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رنج و غم، اپنا الم، اپنا دکھ درد بھول جایا کرتے تھے۔ اور جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو اب کفار مکہ کو کسی کا کوئی ڈر کوئی نہیں رہا تھا، اب وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئے، اور ان دونوں سے نبی علیہ السلام کو محبت اتنی شدت کے ساتھ تھی کہ ان کے جانے کو نبی علیہ السلام برداشت، آپ نے اس کو غم کا سال قرار دیا، عام الحزن قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری آزمائشوں کا مرہم رکھنے کے لیے، ان ساری مصیبتوں کا مداوع کرنے کے لیے رب نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر دیدار کروایا کہ یہ محبوب ساری مشقتیں تکلیفیں بھول جائے، جب میرا دیدار کر کے آئے گا تو سب کچھ ساری تکلیفیں محو ہو جائیں گی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے شان حبیب الرحمن ایک کتاب ہے، اس میں نے ایک جملہ نقل کیا کہ موت کی سختی اتنی ہے کہ جیسے ایک کیکر کے اوپر گیلی اون ڈال دی جائے اور اس کیکر کی شاخ کو کھینچا جائے تو وہ اون کے ریشے لے کر ساتھ نکلے گی۔ کہا کہ موت کی شدت ایسے ہے، لیکن مومن جو ہے جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے اسے اپنے محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور وہ رخ محبوب کو دیکھنے میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ جیسے دودھ سے بال نکلتا ہے، آٹے سے بال نکلتا ہے، ایسے مومن کی روح نکل جاتی ہے، یا جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے یوں مومن کی جان نکلتی ہے۔ دیکھ رہا ہوتا ہے محبوب کو دیکھتے دیکھتے اس کی روح نکل جاتی ہے اور اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اگر یہ بات ہضم نہ ہو تو پھر سورہ یوسف پڑھ لیجئے گا، پھر سورہ یوسف پڑھ لیے گا کہ اس میں کیا کہا، وہ دیکھتی رہیں اور ہاتھ کٹ گئے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی پکی سچی سچی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔